حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں نکاح کی اسلام کے اندر اہمیت اور اسلامی طریقہ کار کے متعلق کچھ گزارشات کی تھی۔ یہ ایک فطرتی بات ہے
جب کسی بھی موضوع پہ بات کی جائے تو اگر کسی انسان کو کچھ باتوں کا علم نہ ہو تو اسے تجسس ہوتا ہے، مختلف سوالات سامنے آتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے ان سوالات کا وہ جواب چاہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی تو اللہ رب العزت کرتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی سوال آتا ہے تو اللہ اپنی وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا آپ نے دینا ہے۔ انبیاء کے بعد جو عام لوگ ہیں یا انبیاء کے وارث طالب علم ہیں، ان کے لیے یہی رستہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے، کوئی سوال آئے تو اس کا جواب اللہ کی کتاب اور اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیا جائے تو وہ جواب درست تصور ہوگا۔ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے بات لگا دے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہونے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ لوگ ہدایت کے طالب ہیں لیکن وہ ہدایت کا رستہ جان بوجھ کے اسے نہیں بتا رہا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نے یہ آیت نہ سنی ہوتی تو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی کوئی بات آگے نہ پہنچاتا کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لوگ جن کے پاس اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز پہنچی یا اس نے اپنے رسول پہ کوئی بات نازل کی، انسان کو اس کا علم ہوا، وہ لوگوں کے سامنے اس بات کو چھپا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کی نظروں میں وہ اتنا برا انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت برستی ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوق لعنت کر سکتی ہے سب کی اس پہ لعنت برستی ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کی اور مجھ جیسے طالب علموں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم معاشرے کے اندر جو بھی کوتاہی سامنے آئے، معاشرے کے اندر جو بھی خرابی پیدا ہو، ہم بے بس اور مجبور ہیں کہ اس کوتاہی کا تذکرہ بھی کیا جائے اور اس سے بچنے کا رستہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان اس چیز کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے جو معاشرے میں کثرت کے ساتھ ہو جائے۔ جب تک معاشرے میں وہ چیز کم ہوتی ہے لوگ اسے برائی تصور کرتے ہیں، لیکن جب وہی عمل معاشرے میں عام ہو جائے تو ایک نفسیاتی کیفیت انسانوں کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس برائی کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان برائیوں میں، بلکہ عظیم ترین برائیوں میں ایک برائی ہے جس کا نام زنا ہے، یہ نکاح کی ضد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان کی زندگی کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایک حلال اور طیب رستہ دیا تھا جس کا نام نکاح تھا، لیکن انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کے نکاح کے بجائے یا نکاح کرنے کے باوجود ایسے گناہوں میں، ایسی برائی میں مبتلا رہتے ہیں جس برائی کو اللہ رب العزت نے سب سے برا اور عظیم گردانا ہے۔ اور ایک ایماندار اور ایک مسلمان کے اندر اللہ 6 صفتیں دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو اس وقت مہاجرین آ رہے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے ایمان کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس اے میرے نبی کچھ لوگ آتے ہیں ایمان کے دعوے کے ساتھ، وہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، تو ان کے ایمان کو قبول کرنے سے پہلے فامتحنوہن، ان کا امتحان لیجئے۔ امتحان کن باتوں میں لیجئے؟ اس کا تذکرہ سورۃ ممتحنہ اور 28ویں پارے کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی المعروف۔ اگر ان 5 سوالوں میں کوئی انسان پورا اتر آئے تو اس کے ایمان کو قبول کر لینا، جو ان باتوں میں پورا نہیں اترتا اس کے ایمان کو قبول نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں کیا ہے؟ سورۃ ممتحنہ 28واں پارہ، اللہ رب العزت بڑے واضح انداز میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات، اے نبی جب تمہارے پاس ایمان کا دعویٰ لے کے کچھ لوگ آتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ فامتحنوہن، ان کا امتحان لیجئے۔ تو پھر جب ان سے ایمان کی بیعت لینی ہے تو اگر وہ 6 چیزوں کا اقرار کریں، ان باتوں سے رکنے کا تمہیں یقین دلائیں، تو پھر انہیں ایمان کے دائرے میں داخل کرنا ہے، اپنی جماعت کے اندر تب انہیں شامل کرنا ہے۔ اگر وہ 6 چیزوں کا وعدہ کرے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ کام کون سے ہیں؟ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ 28واں پارہ سورۃ ممتحنہ، اس کی آیت نمبر 12، اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن آئیں، یبایعونک، وہ آپ سے بیعت لینی چاہیں کہ ہم آپ کے دین میں، آپ کی جماعت کے اندر، آپ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو پہلی بات ان سے یہ پوچھنا، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کیا تمہیں مجھے یقین دلاتے ہو کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے؟ جب وہ یقین دلا دیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو دوسری بات یہ پوچھنی ہے، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گے؟ کیا اس بات کا یقین دلاتے ہو کہ میں مسلمان ہونے کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا؟ تو اگر وہ یقین دلا دیں تو تیسری بات یہ پوچھنی ہے، ولا یزنین، زنا نہیں کرو گے؟ تم نے اگر کوئی یہ رستہ اختیار کرنا ہے تو صرف اور صرف نکاح کا رستہ ہے تمہارے لیے، یا اس زمانے میں جو لونڈیاں تھیں وہ ان کے لیے جائز اور مباح تھی، اب تو اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، اب ایک ہی رستہ ہے۔ انسان اگر ایک پہ اس کا گزارا نہیں ہے، وہ 2 3 4 تک کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے شریعت نے رستہ نہیں نکالا کہ وہ جس کی بہو، بیٹی، بہن کو دیکھے اس کے ساتھ وہ بدکاری پہ آمادہ ہو جائے۔ کہا اگر اس بات کا یقین دلائیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ کہنا ہے، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا، کہ بیٹی آ رہی ہے تو بیٹی اس لیے کہ بیٹی میں پال نہیں سکتا، اس کے حالات کو پورا نہیں کر سکتا اس لیے قتل کر دو، یا اس لیے بچوں کو قتل کر دو کہ یہ بچوں کی کفالت کیسے کروں گا، میرے گھر میں تو غربت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت اس انسان کو اسلام کے دائرے میں داخل ہی نہیں کرتا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رزق کا مالک میں ہوں، اگر میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا تو وہ کھائے گی، بلکہ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اگر میں تمہیں رزق دے سکتا ہوں تو انہیں بھی دے سکتا ہوں، تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کہا چوتھی بات، اگر اس بات کا یقین دلا دیں کہ ہم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، پھر اس بات کا بھی یقین دلائیں، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کوئی مسلمان مرد ہے یا عورت
دوسرے مسلمان مرد یا عورت پر بہتان نہیں لگائے گا، جو اس نے کام نہیں کیا اس پہ جھوٹی الزام اور تہمت نہیں لگائے گا۔ فرمایا اگر یہ بھی کہہ دیں تو پھر اس کے بعد انہیں ایک بات اور سمجھانی ہے، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي الْمَعْرُوفِ، جس باتوں میں اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پہ نازل ہو چکا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر ان 6 باتوں پہ تمہیں یقین دلا دیں، یقین دہانی ہو جائے، تمہیں یقین آ جائے امتحان میں انسان پورا اتر آیا ہے، پھر ان کے ہاتھ سے بیعت لینا، پھر ان کے اسلام کو قبول کرنا، پھر ان کی ایمان کی تصدیق کرنا، پھر ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگنا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے لیے آج اللہ کے رسول دنیا میں تشریف نہیں رکھتے، وہ اللہ کے حضور جا چکے۔ اس زمانے میں تو آپ نے امتحان لینا تھا، امتحان کے بعد کسی کو اسلامی جماعت کے اندر داخل کیا جاتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کچھ لوگوں نے جلد بازی میں کہا، سورۃ حجرات کے اندر تذکرہ ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کہنے لگے ہم ایماندار ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، انہیں کہو ابھی تم ایماندار نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تم اسلام کا دعویٰ کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس وقت تمہارے ایمان کو تسلیم کیا جائے گا جب تمہارے دل سے اس کا پودا پھوٹے گا۔ تو اگر دل سے پودا ہی نہیں پھوٹا، ایمان کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا، تو وہ ایماندار کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے ہاں شرک کوئی برائی ممانعت نہیں ہے، بلکہ مولوی خود اس رستے پہ لگاتے ہیں، دین اسلام کے نام پہ لوگوں کو اس رستے پہ لگاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو چھڑا کے اپنے دنیا کے انسانوں کے پیچھے ان کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں۔ چوری کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی، جس کا دل چاہتا ہے، جس کا مال دل چاہتا ہے چھینتا ہے۔ زنا کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی، حتیٰ کہ بہن بھائیوں کے درمیان یہ خباثت موجود ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے لیے بہت ہی برے ہیں۔ اور آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مکہ اور دنیا بھر کے لوگ جن کے متعلق اللہ قرآن میں کئی مرتبہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ شراب پینا کوئی برا نہیں تھا، زنا کرنا کوئی برا تصور نہیں کیا جاتا تھا، چوری کرنا کوئی برائی نہیں تھی، کسی کو قتل کرنے پہ کسی کو کوئی افسوس نہیں تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بلکہ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ساری باتیں ان میں موجود تھی۔ اس کے باوجود جو خاندانی لوگ تھے، جو اپنے آپ کو شرفاء تصور کرتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے، ان کی خواتین و مرد اس غلاظت میں اس وقت بھی مبتلا نہیں ہوتے تھے۔ میں چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی جس کا نام فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور لوگوں سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت لیتے، خواتین سے ہاتھ نہیں، خواتین کی زبان سے یہ کلمات، ان سے یہ عہد لیتے، پھر اس کے بعد انہیں کہتے بی بی تمہاری بیعت ہو گئی، اب تم چلی جاؤ دین اسلام پہ عمل کرو۔ فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ یہ خاتون ایک بہت بڑے خاندان سے، مکہ کے سرداروں میں سے بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 6 چیزیں ان کے سامنے رکھی، کہا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ چونکہ وہ شرک کرتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آج کے بعد ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ چوری بھی معاشرے میں کوئی برائی نہیں تھی، انہوں نے کہا چوری بھی نہیں کریں گے۔ جب آپ نے کہا
بی بی زنا بھی نہیں کرنا، اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شریف اور بڑے خاندان کی عورت بھی ایسا کرتی ہے؟ آپ کو اس کی بات بڑی خوبصورت معلوم ہوئی کہ شریف اور اچھے خاندانوں کی بیٹیاں ایسا کام نہیں کرتی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آج جتنے بڑے خاندان ہیں، جتنا زیادہ مال و دولت آتا ہے، اتنا ہی انسان اس خباثت میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ جاہلیت میں تصور یہ تھا کہ یہ ایسی خباثت ہے، یہ ایک ایسی ضلالت ہے جس میں خاندانی لوگوں کو نہیں مبتلا ہونا چاہیے، بلکہ اسی کی سکی بہن ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ، یہ جب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے متعلق بھی حدیث میں یہی لفظ ہیں کہ اس کو بھی آپ نے جب یہ 6 چیزیں بتائی، جب زنا کے متعلق کہا تو تعجب سے کہنے لگی یا رسول اللہ، کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یہ تو لونڈیاں اور غلیظ لوگوں کا کام ہے، یہ ہمارے ہاں تصور نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، اسلام نے بھی جتنی سزائیں مقرر کی ہیں، قتل کی سزا قتل ہے، یہ جس طرح انسان کسی کو قتل کرتا ہے اسی طریقے سے۔ اب زنا بظاہر ہماری نظروں میں اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اسلام نے جتنی بھی سزائیں نافذ کی بتدریج، آہستہ آہستہ، تاکہ لوگ عادی ہو جائیں، لیکن زنا ایک ایسی خباثت ہے، اسلام نے ابتدا ہی میں اس کی سخت ترین حد نازل فرما دی۔ اللہ قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں، پہلی بات یہ کہی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، لوگوں زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ کے نزدیک یہ بدترین بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور اس سے برا دنیا میں کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام سورۃ اعراف میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قُلْ، اے میرے پیغمبر انہیں فرما دیجئے، تیرے رب نے حرام کیا ہے فواحش، ہر قسم کی برائی بے حیائی کے کاموں کو، چاہے وہ ظاہراً ہو یا چھپ کے ہو، جیسے بھی ہوں، اللہ نے ہر حالت میں انہیں برا قرار دیا ہے۔ اور ابتدائی اسلام میں جو زنا کرتا تھا اس کی سزا کیا تھی، عورت کی سزا کیا اور مرد کی سزا کیا، دونوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں کوئی برائی دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اس پہ 4 شہادتیں لائے۔ اگر 4 شہادتیں مل جائیں، یہ اس لیے کہا کہ بعض اوقات انسان ذہنی غصے، اناد اور بغض کی وجہ سے الزام لگا دیتا ہے۔ 4 شہادتیں اس لیے کہی کہ پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ واقعتاً جس پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے اس نے واقعی یہ برائی کی ہے۔ صرف ایک بندے کی شہادت پہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کو برائی کی حالت میں دیکھ لوں، آپ نے فرمایا 4 گواہ لاؤ۔ کہنے لگے میں گواہ ڈھونڈوں گا یا اسے ماروں گا؟ آپ نے فرمایا تجھ سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ میرا رب غیرت مند ہے، اس نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل ضروری ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اتنے کمینے اور دیوس ہوتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے جان چھڑانے کے لیے یا اپنے مخالفین کو پھنسانے کے لیے اتنے گنونے جرم کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو مار کے اس پہ لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے اس سے بدکاری کی، اور ایسی مثالیں ہمارے شہر میں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے اسی لیے 4 گواہوں کی شرط لگائی۔ تو اس وقت ابتدا میں ہی یہ فرمایا جب 4 گواہ مل جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں گھر میں قید کر دو۔ اس زمانے میں جیلیں تو نہیں تھی۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک اسے قید رکھو کہ وہ مر جائے، اسے زندہ باہر نہیں نکالنا۔ یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کوئی اللہ اور رستہ اس کے لیے نکال دے۔ یہ آغاز پہ تھا۔
اس کے بعد پھر واضح حکم آ گیا کہ جو غیر شادی شدہ کرے، کہا اسے جلا وطن کر دو یا اسے 80 درے لگاؤ، اور جو شادی شدہ کرے اسے پتھر مار مار کے قتل کر دو، رجم کر دو۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ میں عرض کر دوں، آج جو یہود و نصارہ اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عورت اور ایک مرد مدینے میں ایک گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے، دونوں کو ایک ہی گدھے پہ، ایک کا چہرہ ادھر ایک کا چہرہ ادھر، منہ کالا کیا ہوا ہے، اور لوگوں میں انہیں ذلیل کر رہے ہیں، انہوں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے انہیں بلایا، انہیں کہا، ان میں ایک عالم بھی تھا ان کا ساتھ، اسے آپ پاس بلا کے کہنے لگے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تورات میں یہی سزا اللہ نے مقرر کی ہے جو اسے دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اللہ کا واسطہ نہ دیتے، مجھے اتنی بڑی قسم نہ دیتے تو میں کبھی آپ کو نہ بتاتا۔ یہ حقیقتاً بات یہ ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی مالدار شریف آدمی، بڑے خاندانی آدمی جس کا اثر رسوخ ہے، اگر وہ کرتا تو ہم اس کو تھوڑی سی سزا دیتے، اگر کوئی غریب کرتا تو اسے رجم کرتے۔ لیکن جب یہ اس بات پہ شور اٹھا تو علماء نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ سب کے لیے ایک ہی سزا مقرر کر دو۔ ہم نے پھر ان کے لیے چہرے کو کالا کر کے مختلف سمتوں میں بٹھا کے پھرانا یہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت برا کیا، اللہ کے حکم کو بدلا، آپ نے ان دونوں کو رجم کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح کے لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کیس لایا گیا، آپ کو کہا کہ ان دونوں نے آپس میں بدکاری کی ہے، یہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے علماء کو تم اپنی کتاب لے کے آؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ کتاب لے کے آئے تو جہاں رجم کی آیات لکھی تھی وہاں اس نے ہاتھ رکھ لیا اور آپ کے سامنے رکھی کہ پڑھ لیں آپ چونکہ خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے اسے پڑھایا تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ انہیں کہو ہاتھ اٹھائیں۔ جب ہاتھ اٹھوایا گیا تو اس کے نیچے رجم کی آیتیں موجود تھی۔ یعنی عیسائی مذہب کے اندر بھی اور یہودی مذہب کے اندر بھی زنا کی جو سزا ہے ہمیشہ اللہ نے رجم قرار دی ہے۔ رجم کیا ہے کہ پتھر مار مار کے ایسے لوگوں کو مار دیا جائے جو شادی کے بعد جو ہے ایسی خباثت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم ایسی باتوں پہ پوچھتے ہیں اس کا نکاح رہے گا یا نہیں؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے وہ انسان ہی دنیا میں نہ رہے، وہ باقی نہ رہے، اسے مار دیا جائے جو ایسی خباثت شادی کے بعد بھی کرتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، بحیثیت انسان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، ان کے متعلق آپ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس خباثت سے ہمیشہ بچا کے رکھنا۔ کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ تو یہ کیوں کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، شیطان میرے ساتھ نہیں ہے کیا؟ دلوں کے پھیرنے والے، اللہ اگر میرا دل کسی غلط طرف پھیر دے تو میں کس طرح اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہوں؟ اس لیے میں ہر وقت اللہ سے اس بات کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے، جمع کسی گئی، یقولون، کہتے رہتے تھے، اللہم، اے میرے اللہ، انی اسألک الہدا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، والتقا، اور تقوی پرہیزگاری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، والعفاف، ہر قسم کی گندگی اور برائی سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں تجھ سے، والغنا، اور تجھ سے تونگری یعنی غنا کا، بے پرواہی کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اتنا نواز دے کہ میں ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ تو حقیقتاً نہ آپ کی عفت اور پاک دامنی میں کوئی شک تھا، نہ آپ کے غنا میں کوئی شک تھا، نہ آپ کی ہدایت میں کوئی شک ہے، اور نہ ہی آپ کے تقوی اور طہارت میں کوئی دوسری رائے ہے۔ حقیقتاً
آپ نے یہ دعا کر کے ہمارے لیے ایک مشعل راہ دی ہے کہ اے حضرت انسان تو بھی اپنی زندگی میں اللہ سے ان باتوں کو طلب کیا کرے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں سے عافیت، ان کی شر سے عافیت اور پناہ طلب کرتے تھے۔ ان کا سوال کرتے 4 باتوں کا سوال، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، اللہم انی اسألک الہدی، میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، والتقی، مجھے تقوی پرہیزگاری۔ تقوی پرہیزگاری کیا ہے؟ انسان اجتماعی زندگی میں تو بچتا ہے، انفرادی زندگی کے اندر بھی کسی ایسی خباثت میں مبتلا نہ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ والعفاف، اے اللہ عفت، پاک دامنی، برائی سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ والغنا، اے اللہ تبنگری، اے اللہ دنیا میں بھی فقر میں مبتلا نہ کرنا، بلکہ مجھے بے پرواہ کرنا کہ کسی ایسی خباثت میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں خصوصاً خواتین میں سے بعض خواتین جو ان گناہوں میں، ان آلودگیوں میں مبتلا ہوتی ہیں، بعض اوقات اس وجہ سے مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کے پلے بیچاریوں کے کچھ نہیں ہوتا، مال کی لالچ میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ تو مجھے غنی رکھنا، مجھے بے پرواہ کر دینا کہ مجھے ایسی کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی طرح کچھ چیزوں سے بچنے کی آپ دعا مانگتے، اللہم عافنی من شر سمعی، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں سننے کے شر سے، کہ غلط بات کو نہ سنوں، غلط بات کی طرف نہ رغبت کروں۔ وبصری، اے اللہ آنکھوں کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ غلط طرف نہ دیکھیں، غلط چیز کو نہ دیکھیں۔ ولسانی، اے اللہ زبان کے شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بات کرتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے، انسان گندگی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وقلبی، اے اللہ دل کی شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ومن شر منی، اے اللہ مادہ تولید جو ہے، جو اللہ نے انسان کی بقا اور زندگی اور آنے والے وقت کے لیے انسان کی بقا کے لیے رکھا ہے، اے اللہ اس کے شر سے بھی بچانا کہ غلط جگہ منتخب کر کے وہاں پھینکو اسے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں دعائیں ہر مسلمان کو، خصوصاً نوجوانوں کو یاد ہونی چاہیے۔ 4 چیزوں کا سوال، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور 5 چیزوں سے بچنے کی دعا، اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی وشر منی، اے اللہ تو ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز بھائیو، ممکن ہے کسی انسان کے ذہن میں آئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دنیاوی نقصانات جو ہیں ان میں سے چند ایک گزارشات کرتا ہوں۔ پہلا نقصان یہ کہ اس کی وجہ سے انسانی مخلوق جو ہے اس کے اندر فساد رونما ہو جاتا ہے۔ جو انسان ایک پاکیزہ اور اچھے طریقے سے دنیا میں آتا ہے اس کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک ان کے اندر ولد الزنا، حرامی بچے نہیں ہوں گے۔ جب ایسا ہونا شروع ہو جائے گا میری امت کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی بربادی پہ خود دستخط کر رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی آدمی چوری چھپے زنا کرتا ہے وہی زنا ہے، جو آج عدالتوں میں جا کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہیں، وہ خواتین و حضرات سن لیں، ان کے ہونے والی اولاد ولد الزنا حرامی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا نکاح نہیں ہے۔
اور وہ صرف اپنے لیے ہی برائی نہیں بلکہ پوری امت میں فساد کا سبب بن رہے ہیں۔ اور جو لوگ ان کی معاونت کرتے ہیں، یہاں یہ بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس نے چوری کی ہے۔ جو رسا گیر چور کی حمایت کرنے والا ہے، اسے پالنے والا، اس کے چوری پہ آمادہ کرنے والا اور اس کی پشت پناہی کرنے والا، کہا اسے قتل کر دو۔ یعنی پشت پناہ کی زیادہ سزا رکھی ہے۔ تو جو حکومتیں، ان کے اراکین، ہماری عدالتیں جو ان باتوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، وہ اس سے بڑے عذاب سے انہیں اللہ کے ان عذابوں سے ڈراتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے قانونوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ آج تو ہم اپنے منصبوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں کون ہے ہمیں پوچھنے والا، جب یہ وقت آئے گا اس وقت احساس ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری خباثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوموں کے اندر زنا عام ہوتا ہے تو اس وقت ان کے اندر آنے والے وقتوں میں انسانی تخلیق کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، یورپ جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے ممتاز سمجھتے اور کہتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کے مہذب، دنیا کے امام تصور کرتے ہیں، آپ ان کی رپورٹیں پڑھ لیں کہ اسی وجہ سے اموات کی تعداد اگر 70% ہے تو پیدائش کی تعداد 20% سے زائد نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 2050 میں یورپ کی اپنی آبادی کم ہو کے 50% سے بھی کم ہو جائے گی۔ جاپان بھی اسی وجہ سے پریشان، اور چائنا بھی اسی وجہ سے پریشان، کینیڈا اور امریکہ بھی اسی وجہ سے پریشان، لیکن وہ اصل صورتحال کو سمجھنے کے بجائے اس خباثت اور دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی کے حکموں کی تعمیل کے بجائے ہم شیطان اور اہل شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ کیا ہم اپنی اولادوں کے سگے نہیں ہیں؟ اور یاد رکھیں ایک اور بات، پہلی بات یہ سن لیں کہ زنا کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کیسے زنا انسانی معاشرے میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام 1000 سال پہلے ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان دنیا کے اندر 2 قومیں آباد تھی، ایک میدانی علاقوں میں اور ایک پہاڑی علاقوں میں۔ یہ قدرت کی تقسیم تھی، چونکہ دنیا کا آغاز تھا یہ، اس وقت اللہ نے اس طرح تقسیم فرمائی کہ انسان مختلف رنگ و نسلوں میں، مختلف چہروں، مختلف طریقوں سے ان کی تخلیق مقصود تھی۔ جو لوگ میدانوں میں تھے ان کے مرد جو ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے اور ان کی خواتین خوبصورت تھی۔ جو پہاڑی لوگ تھے ان کی خواتین اتنی خوبصورت نہیں تھی اور ان کے مرد خوبصورت تھے۔ اس وقت ابھی دنیا کے اندر زنا کا تصور کہیں بھی نہیں آیا تھا، کسی شخص کی سوچ میں بھی نہیں آیا تھا کہ ان کے لیے جائز رستہ جو ہے اس سے ہٹ کے بھی کوئی رستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شیطان جو انسان کی ہلاکت کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتا ہے، جس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم اٹھائی تھی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں سارے انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کہا تھا، قال فالحق والحق اقول، پھر سن لے میں سچا ہوں اور میری بات بھی سچی ہے، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو تیری بات مانے گا، تیرے رستے پہ چلے گا، تجھے اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ شیطان نے یہ سوچ کے میدانی علاقوں میں لوگ جہاں ایک بازار لگاتے، لوگ وہاں خرید و فروخت کے لیے جاتے، شیطان نے بڑا فقیر کا بیس بنایا
اور اس کے ہاتھ اس نے ایک آلہ بنایا جو بانسری کی صورت میں تھا. یہ بازار کے ایک کنارے میں بیٹھ گیا اور بانسری بجانے لگا. اس کی آواز پہ لوگ اس کے پاس آ گئے, خواتین و مرد اکٹھے ہونے لگے. اس نے روزانہ یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ بازار میں جس وقت جوبن کا بازار کا وقت ہوتا, یہ وہاں بیٹھ کے بانسری یعنی آلات مزامیر بجانا شروع کر دیتا. لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے. ایک دن کرنا خدا کا یہ ہوا, ایک پہاڑی آدمی اپنے کام سے کہیں جا رہا تھا, دور اس نے بہت بڑا مجمع دیکھا. اس نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح یہاں کیا ہوا ہے. جب وہ وہاں پہنچا تو یہ ایک مکس گیدرنگ تھی, ایک مخلوط مجلس تھی, جہاں خواتین و مرد سارے کے سارے شیطان کے ارد گرد اکٹھے تھے, اور شیطان آلات مزامیر کے ذریعے انہیں ورگلا رہا تھا. اور وہاں پہ وہ آیا, جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس کی بانسری اور اس کے معاملات بھول گیا. وہ چونکہ مرد پہاڑی خوبصورت تھے, ان کی عورتیں نہیں, یہاں عورتیں خوبصورت تھی, یہ عورتوں کے حسن میں کھو گیا. یہاں سے بھاگا اور اپنے لوگوں کو جا کے بتایا ہم تو بھولے ہی رہے, ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا, آؤ تمہیں دکھاتا ہوں کہ دنیا میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے. پھر ان کا آنا جانا یہاں ہو گیا, اور ان کے آنے جانے سے موسیقی کی وجہ سے مخلوط مجلس منعقد ہوئی. اس کی وجہ سے شیطان نے انسانوں کو اکٹھا کیا, وہاں مرد و خواتین اکٹھے ہوئے, اور اس وجہ سے دنیا میں سب سے پہلی بدکاری کی داغ بیل ڈالی گئی. آج بھی ہم اپنی مختلف مجلسوں میں, خصوصاً ہمیں اہل ثروت کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم ایسے مواقع مہیا خود کرتے ہیں, مکس گیدرنگ کرتے ہیں اپنی شادیوں پہ, اپنے ولیموں پہ. خواتین و مرد کے درمیان پہلے پردے ہوتے تھے, ہم نے وہ پردے بھی اتار دیے, خود مہیا کیا, اسی شیطان کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں لے آئے, اور ہم اپنی بیٹیوں کی عصمت دری کا خود سبب بن رہے ہیں. یہ رستوں کو بند کر دیں, وگرنہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو چیزیں عام ہو جائیں گی, زنا اور سود کسی قوم کے اندر آ جائے گا, پھر قتل و غارت گری ہر طرف ہوگی, اور ان کا مال چھین کے باہر لے جائیں گے لوگ. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی؟ کسی کو پتا ہے کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کسی کو پتا ہے کس طریقے سے, کس بے دردی سے ہمارے مالوں کو چھین کے باہر میں پھینکا جا رہا ہے, اور اپنے اثاثوں کو بڑھا کے پوری کی پوری قوم کو ایک ذلت میں مبتلا کر دیا گیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے ذلیل آدمی اللہ نے کیوں مسلط ہم پہ کیے؟ ہماری اپنی خباثت کی وجہ سے. اگر ہم شیطان کا وہ رستہ نہ اختیار کرتے تو شاید اس وقت پہ ہم نہ پہنچتے. اس لیے روک لیجئے میرے عزیز بھائیوں, جب انسان مکس گیدرنگ کرتا ہے, خواتین و مرد پوری طرح تیار ہو کے وہاں جاتے ہیں, خواتین بھی پوری طرح اپنے میک اپ, اپنے اچھے سے اچھے لباس کو بہترین خوشبوئیں لگا کے, اسی طرح مرد بھی بہترین لباس پہن کے جاتے ہیں, اور یہ سبب بنتا ہے آنے والے وقتوں میں اس غلاظت کا. اور جو انسان اس غلاظت میں مبتلا ہوتا ہے, دنیا میں یہ قباحتیں اپنی جگہ, آخرت میں کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا, میں نے زمین و آسمان کے درمیان دیکھا کچھ عورتیں ان کے سینوں میں کانٹے ڈال کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا ہوا تھا, وہ کتوں کی طرح بھونک رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے خامد تو سمجھتے رہے یہ ہماری بیوی ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ خیانت کرتی رہی, ان کی اولادوں میں دوسروں کے مال مکس کرتی رہی. اب قیامت تک انہیں یہ عذاب ہوگا. اور دوسرا وہ آپ نے فرمایا جب مجھے جہنم کے قریب لے جایا گیا, جہنم میں مختلف طبقات کو دکھایا گیا, وہاں بہت بڑا تندور کی شکل میں ایک بنی ہوئی تھی جس کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ننگے تھے, اور نیچے سے آگ اتنی شدت سے نکلتی, وہ آگ کی شدت سے سارے اوپر آ جاتے, چیختے چنگاڑتے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو زندگی میں زنا کیا کرتے تھے.
اور صرف آگ کا عذاب نہیں، 2 عذاب اور ہوں گے۔ ایک عذاب یہ ہوگا، اللہ ان کے جسموں سے ایسی بدبو نکالے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسے ہوئے گندے اور غلیظ پخانے کی اتنی بدبو نہیں ہوتی جیسی بدبو اللہ ان کے جسموں میں ڈال دے گا، جو سارے جہنمیوں کو تنگ کرے گی اور انہیں اتنا بدصورت اور بد فطرت بنا دے گا۔ یہ اس لیے ہوگا، ان کے جسموں میں کیوں اتنی بدبو ڈالی جائے گی کہ وہ زندگی میں اس عمل کے لیے بڑے خوبصورت بن کے، بڑے خوبصورت لباس پہن کے، بڑی خوبصورت خوشبوئیں لگا کے جاتے تھے کہ میں دوسرے کو اپنے دام میں پھنسا لوں، وہ مرد ہے یا عورت، ہر دونوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور اسی طرح وہ اپنے چہروں کی خوبصورتی کی وجہ سے مرد عورتوں کی عصمتوں کو لوٹتے تھے اور عورتیں مردوں کو اپنے دام میں پھنساتی تھی، اس لیے اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ یہ 3 قسم کے عذاب ہیں جو اس انسان کے ساتھ اس دن پیش آئیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچ یہ آتی ہے، ممکن ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم سے بھی بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہو، کیا ہمارے لیے کوئی رستہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے اس کے لیے بڑی سخت سزائیں مقرر کی ہیں، لیکن انسان خود کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ حکومت وقت جو ہے وہ اسلام کے نظام کو نافذ کرے اور ان لوگوں کو سزائیں دے جو ایسے کردار کے متصف ہوتے ہیں، تو اس سزا کی وجہ سے ممکن ہے آخرت میں وہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائے۔ لیکن اگر اس کا کردار پھر بھی وہی ہے تو سزا ملنے کے باوجود وہ اپنے گناہ پہ نادم نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کا مستحق بنے گا۔ تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے، اب ہمارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تم میں سے کوئی بھی انسان کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، اسے چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ کر بیٹھا ہے دوبارہ اس پہ اصرار نہ کرے، چھوڑ دے، اس زندگی کو بھول جائے اور کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، اور یہ اپنے دل میں تصور رکھے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اللہ رب العزت کسی وقت اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اسے معاف فرما دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ، اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے ایسی کوتاہیاں اپنے دامن میں لے کے انسان مر گیا تو وہ ایمان کی موت نہیں مرتا، اسے بہت سی لمبی سزاؤں کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، یہ ہمیں اپنی زندگی کا، اپنی سانسوں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ آپ یہ اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے دنیا کی ذلت سے بچا دینا، وعذاب الآخرہ، آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔